دوسرے سیشن میں میرے پاس بہت خوبصورت مہمان یہاں موجود ہیں. انسانی تاریخ بھری پڑی ہے کتاب کی اہمیت سے. آپ کو بہت سی باتیں یہاں کی جا سکتی ہیں، لیکن اچھی باتیں بار بار کی جا سکتی ہیں. وحشی زمانوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ حکمرانی دنیا میں کتاب نے کی ہے. کتاب کی اہمیت، کتاب کی افادیت اور علم کو آگے منتقل کرنے کے اس خوبصورت آج کا دور، چونکہ ہمارا کتاب سے بچھڑنے کا دور ہے. یہاں الیکٹرک بک کی بات کی جائے یا کسی بھی صورت کی کتاب ہو، اور اگر ہم اسکندریہ لائبریری کی بات کریں جسے بنے آج 2300 سال گزر چکے ہیں، تو اس دوران تقریباً 100 نسلیں ناپید ہو چکی ہیں، آئیں گئیں، لیکن وہ لائبریری آج بھی دنیا میں موجود ہے. کتاب رہ جاتی ہے، کتاب لکھنے والے، کتاب سے محبت کرنے والے آج یہاں موجود ہیں. ہمارے پاس آج اگلے پینل میں کتاب کی اہمیت و افادیت پہ بات کرنے کے لیے میں جن خوبصورت ہستیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب اکرم بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا. آپ کی تالیوں میں سر پلیز تشریف لائیں. پروفیسر اکرم بھٹی، آپ پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج پورے والا. پلیز سر، تھینک یو. میں گزارش کروں گا جناب مجید اکبر صاحب، پنجاب کالج کے ڈائریکٹر، بہت خوبصورت اور بہت پیاری شخصیت. سر، ہیلپ کلب کے بانی اور سٹی اسکول کے پرنسپل جناب پروفیسر امجد صاحب سے گزارش ہے جی پلیز سر آپ کی بھرپور تالیوں میں سر ہمارے مہمان بنیے. سر ہم چاہتے ہیں کتاب کی اہمیت و افادیت پہ آپ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مجید اکبر صاحب ہمیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی سٹل انسٹیٹیوٹ اور ساتھ میں کریٹر فورم کا، اور آپ کی اس کاوش کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کتاب کی افادیت کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے پروگرام ارینج کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان بڑے لوگوں کی باتیں ایکسکلوڈنگ بھی میرے علاوہ تو وہ سن کے یقیناً مستفید ہوں گے. باقی کتاب کی اہمیت کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم فیکٹ کو دیکھیں گے تو وہ بھی ایک ریئلٹی ہے. اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہیں، بہت سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. تو مجموعی طور پر شاید ہم سے پہلے کچھ لوگ اور اب ہم یہ پورے اس سینیریو کے رسپانسبل ٹھہرتے ہیں. باقی جیسے جیسے کلچر چینج ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اس کے مطابق ہی لوگوں کی ترجیحات بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک ویل نون فیکٹ ہے. لیکن اگر آپ بات کریں گے اس کی، چونکہ فوکس از آن امپورٹنس آف بکس، تو نالج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، کسی کے ویژن کو، ورژن کو، اس کے خیالات کو، تو بک از دا مین سورس. اور اس کی اہمیت سے شاید اس کی کوئی شکل بدل جائے گی، کوئی میٹیریل کو ٹرانسفر کرنے کا کوئی طریقہ کار بدل جائے گا، لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ ٹرانسفر آف نالج رک جائے گا. وہ نہیں رک سکتا. ابھی اوپر بیٹھے بھی یہی بات ہو رہی تھی، اور ایک نیا ورژن انٹروڈیوس ہوا ہے جی پی ٹی سر ابھی بات کر رہے تھے، تو ہم جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید میں فیل کر رہا ہوں کہ آئی ایم دا الیٹریٹ پرسن ان دس کمیونٹی ناؤ. تو سیم از دا کیس ود می. شاید کہ ہم بھی آہستہ آہستہ اس کو، چونکہ وہ ہمارے تھوڑی سی اپروچ سے چیزیں اوپر ہوتی چلی جائیں گی، اور ہم فیل کریں گے کہ ہم کوئی پرانے سٹائل کو پسند کر رہے ہوں گے یا انہیں چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا. یہ سلسلے اسی طرح سے چلتے رہیں گے. ٹرانسفر کا یا طریقہ کار جو ہے وہ چینج ہوگا، موڈ آف کمیونیکیشن بدل جائے گا. ہاں البتہ یہ ہے ایک آسانی ضرور ہوتی ہے اگر آپ اسپیسیفکلی ایک مجلد فارم میں ہی اسے، یعنی بائنڈنگ ہوئی اور وہ پیکٹ انفارمیشن کا یا
نظریات کا یا کہ خیالات کا، تو وہ اگر تو اس میں فیل کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں یا ہماری ایج کے لوگ وہ یہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ جی وہ اس کو پڑھنا آسان ہے، اس کو دیکھنا آسان ہے، اس کو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کے دوران بھی آپ ڈیورنگ یور ٹریولنگ بھی آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسی باتیں یقیناً اس سے چونکہ وہ ایک آپ کے لیے بالکل ایک لیونگ ایلیمنٹ کے طور پر آپ کے ساتھ ساتھ موو کرتی ہے۔ باقی پھر کچھ ارینجمنٹس چاہیے ہوں گے شاید اس کے لیے، آپ لوگ زیادہ بہتر اس میں پرفارم کر لیں گے، ہم اپنے لیے اس میں ذرا فائدہ سمجھتے ہیں۔ تو مین تھنگ از ٹرانسفر آف نالج، کمیونیکیشن، اس کے لیے ایک سورس چاہیے، وہ ایک کتاب کی شکل ہے یا ادروائز جتنے بھی موڈ آف کمیونیکیشن، تو ہم اس کو تو نگیٹ نہیں کر سکتے اس کی امپورٹنس کو، ٹرانسفر آف نالج کی یا ورژن کی یا نظریات کی، خیالات کی، وہ انشاءاللہ ہر دور میں چلتا رہے گا اور ہر دور کی یہ ضرورت بھی رہے گا۔ تو میرے خیال میں تو یہ کتاب کہہ لیں اس کو یا کچھ اور کہہ لیں، دیٹ ول ایگزسٹ فار ایور۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اگر صرف زبان کے ذریعے علم منتقل ہوتا تو ہمیں کتنا محدود علم ملتا۔ کتابوں نے یہ ترقی کی رفتار دیکھیے کتنی سست ہوتی اگر کتاب نہ ہوتی۔ بلا شبہ یہ ایک میڈیم ہے، اور مجید اکبر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ میرا ماننا ہے کہ کتاب نہ انسان کی بھوک ختم نہیں کرتی ہے بلکہ وہ اس بھوک کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک اچھا انسان بننے کی بھوک کو، زندگی کے تجسس کو سمجھنے کی بھوک کو۔ آئیے ہم اپنے دوسرے گیسٹ اسپیکر کی طرف چلتے ہیں، جناب اکرم بھٹی صاحب۔ جب ان سے بات ہوئی، علم اور ادب کا بہتا دریا، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبدالرؤف چودھری صاحب، سٹل انسٹیٹیوٹ اور کریٹرز فورم کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور شکریہ ظہیر جی، آپ نے اتنے اچھے ورڈز بولے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میری بات ہی ہو رہی ہے۔ جہاں تک تو آج کی یہ ٹاک کا تعلق ہے، میرا خیال ہے جتنی باتیں مجید صاحب نے کہہ دی ہیں باقی گنجائش تو نہیں بنتی۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ تو جیسے مجید صاحب نے بات کی ہے، انہیں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کتابیں نہ تو ختم ہوتی ہیں، ان کی فارم چینج ہو جائے گی، ان کی شیپ چینج ہو جائے گی، لیکن ان کی امپورٹنس جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ کتابوں کی اہمیت پہ میں تھوڑا سا ایک ذاتی واقعہ ریلیٹ کرتا ہوں۔ معنی آپ نے نکالنا ہے۔ ایئرس بیک جب میں طالب علم تھا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آج بھی لوگ جو گرمیوں میں چھتوں پہ سوتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں نا آج بھی یہ ایک ڈیوٹی لگتی ہے کہ شام کو چھت پہ پانی چھڑکانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر چارپائیاں بچھانی ہوتی ہیں، اور یہ ڈیوٹی لگتی ہے، کبھی میری ہے کبھی چھوٹے بھائی کی ہے۔ تو ایک دن کتابیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی یادیں مجھ سے باتیں کرنے آتی ہیں، شام ڈھلے اس سونے گھر میں میلہ لگتا ہے۔ آپ شام کو کتاب لے کے بیٹھیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں اب کتابوں کی موت وہ چینج ہو گیا ہے کہ آپ اس کو اب پرنٹ فارم میں آپ پڑھنا پسند نہیں کرتے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، موبائل پہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، لیکن کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ چیزیں دیکھتے ہیں اب، بلکہ دنیا تو اب وہ پیپر لیس کلاس رومز پہ جا رہی ہے کہ یہ ویسے ختم کر دیں، لیکن ایون دین وی کین ناٹ ڈینائی دی امپورٹنس آف بکس۔ اور آخری بات، وہ بڑا ایک خوبصورت بات ہے اس کی، فرانسس بیکن آف اسٹڈیز، کہ some books are to be tasted,
some others to be swallowed, and some to be chewed and digested. یہ ساری کتابیں ہم پڑھ نہیں سکتے. کچھ صرف ہم دیکھ کے رکھ دیتے ہیں, کچھ کی ہم صرف کانٹینٹس دیکھتے ہیں, اور کچھ ہیں جو ہمیں حفظ ہو جاتی ہیں جن کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں. بچوں کے لیے اپنے ٹیسٹ کی کتابیں ہیں, بہت سارے رائٹرز ہیں. مجھے یاد ہے کہ اپنے بچپن میں ہم وہ رسالے پڑھا کرتے تھے, نونہار, ٹوٹ بٹوٹ, تعلیم و تربیت. یہ بہت اچھے رسالے ہوا کرتے تھے. آج وہ تھوڑی سی اس کی فارم چینج ہو گئی ہے, وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو گئے ہیں. اسی طرح بڑے لوگوں کے لیے بڑی تصوف پہ کتابیں ہیں, معاشرتی اصول پہ کتابیں ہیں, زندگی گزارنے کے طریقے جو کتابیں سکھاتی ہیں نا, پریکٹیکل لائف. وہ کہا جاتا ہے نا کہ our reader lives 1,000 years and 1,000 lives. Why? Because he or she reads a book. کہ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے آپ کتاب نہیں پڑھ رہے, آپ ایک نئی دنیا دیکھ رہے ہیں. تو کتابیں آپ کو نئی دنیا سے روشناس کرواتی ہیں. کتابیں ہمیشہ آپ کے لیے اچھی مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں, آپ کو زندگی میں جینے کے طریقے سکھاتی ہیں. بہت شکریہ. سر تھامسن نے کہا تھا نا جی کہ جب میں عبادت کرتا ہوں تو میں خدا سے باتیں کرتا ہوں, اور جب میں کتابیں پڑھتا ہوں تو خدا مجھ سے گفتگو کرتا ہے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی. انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑی ایجاد ہے وہ تحریر ہے. تحریر نے انسان کی رہت سہت اور اس کو ٹرانسفر کیا علم کو اپنے سے اگلے انسانوں کے لیے. آج جب بہت سی زبانیں اپنا دم توڑ رہی ہیں تو صرف وہ زبانیں اپنا وجود برقرار رکھ سکیں جن کی گرامر ہے, یا جن کے ہاں ایک مضبوط کتب خانہ ان کے پیچھے ان کے بیک گراؤنڈ میں موجود تھا. اسی بات کو کتاب اور اس کتاب کی اہمیت کو آگے بڑھانے کے لیے میں گوش گزار ہوں نہایت محبت کے ساتھ جناب پروفیسر امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I'm thankful to the management of the Creators Forum for inviting us here and giving us this opportunity to talk to this wonderful audience. These two gentlemen have made my work easier. I don't find any words to speak about the importance of book. I think they've made everything very clear. I have just one question to all of us. Have we read any book in the last few months? If somebody has read any book, please raise your hand. One book, complete book. So we have wonderful people here. This is an inspiration for all of us, rest of the people, that we should read books. اتنا سارا بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے بکس کی اہمیت کے حوالے سے, اسکول سے لے کے, بچپن سے لے کے بڑے ہوتے, اور ابھی بھی ہم سارے وی آر ریڈنگ بکس, ڈفرینٹ بکس. اور جیسے سر نے کہا کچھ بکس, ہر بک کی اپنی امپورٹنس بھی ہے, اور ہر فیلڈ میں ہمیں بکس مل جاتی ہیں. تو اپنی چوائس کی بکس ضرور پڑھیے. بکس کا ایک رومانس جو ہوتا ہے, ہیونگ یور بک ان یور ہینڈ اینڈ جسٹ فلپنگ دا پیجز اینڈ ریڈنگ, اور یہ بہت ہی زبردست. سر نے جیسے کہا شام کو آپ ایک بک لے کے اکیلے بیٹھ جائیے اور پڑھیے, تو دیٹ از اے ونڈرفل فیلنگ. سو آئی ریکویسٹ all of us should go to books, read books and enjoy your life. Learn for yourself and for this community as well. There are many things, but I understand Zaim Sahib is looking at the time and all those things. So وقت آپ کے پاس کافی ہے. So anybody who has read some book, so اس کا کوئی ریویو دینا چاہیں گے, تھوڑا سا بتانا چاہیں گے یہ بک میں نے پڑھی ہے اور اس حوالے سے, یا آپ کوئی پلان کرتے ہیں جیسے ہم اس میں جاتے ہیں بعض اوقات کسی تربیتی سیشن میں, تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نیت کریں کہ آپ یہ کریں گے. سو ڈو وی فیل لائک ہیونگ سچ فیلنگ کہ یس وی شوڈ ریڈ سم بکس آلسو, اور ڈو وی فائنڈ ٹائم, ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہم بکس پڑھ سکیں؟ بہت کم. ہم جیسے ماشاء اللہ جو سب لوگ ہم اویئر ہیں بکس کی اہمیت کے, تو جو ینگ پیپل سٹنگ اوور دیئر جو کہ اسپائرنٹس ہیں, دے آر ورکنگ فار دیئر اون فیوچر اینڈ کیریئرز. سو آئی سجیسٹ ٹو آل آف یو کہ بکس بہت ہیلپ فل ہوں گی آپ کے لیے. اچھی بکس پڑھیے, اپنے جو آپ کا جو فیلڈ ہے اس کے حوالے سے بکس آپ کو ملیں گی, اور بکس آپ ضرور پڑھیے. وہ آتھینٹک ہوتے ہیں. ابھی سر اکرم صاحب اور ابھی سائم روف صاحب ہمارے بڑے اچھے اسکالر بھائی ہیں ینگ, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے آن دی انٹرنیٹ, ویدر دس از آتھینٹک اور ناٹ. تو جو بکس ہیں
उनकी एटलीस्ट हमें एक पता होता है who has written this book and where this book has come from और उसका contents हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन, उसके रेफरेंसेस होते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी होती है. So I suggest all of us should read books और यही मेरा मैसेज है to all of you. Thank you so much for inviting us here once again. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. जी बहुत शुक्रिया सर. पैनल में हमारे पास मैडम सनैया और डॉक्टर साहब साथ शकूर साहब, डॉक्टर शकूर साहब मौजूद हैं. कोई आप क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज़, कोई ऐसा क्वेश्चन आपका हो तो हमारे मेहमान. मैं इसमें राय लेना चाहूँगा कि की मॉडल्स के बारे में तो आपने किया, तो इस फोरम से काबिश होनी चाहिए, हम भी शामिल हैं, जो भी सेक्टर जो है इसमें शामिल हो. ये कुतुब बीनी के हवाले से और अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स, एक लाइब्रेरीज तो है लेकिन ये कुछ ऐसी मतलब मोटिवेशन की तहरीक नौजवान नस्ल को जो है वो किताब की तरफ राय करना. जिस तरह मैं मुझे भी जिस तरह से कहा सरजीत ने कि किताब की जो अब नए मीडियम में आप बहुत सारा ठीक है ऐसा लिटरेचर है जो आपको बुक फॉर्म में अवेलेबल नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप नेट से और आपके मोबाइल फोन, आपकी टैब, आपके लैपटॉप से उस पर कर. लेकिन मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताता हूँ कि जो किताब का एहसास है ना, किताब की उसका लम्स है वो उसका मैच नहीं है. और सबसे बड़ी जो बात है उसमें कि किताब जो है वो उसको किसी चार्जर की जरूरत नहीं है. बाकी मीडियम का पढ़ लेगा चार्ज खत्म होने, तो किताब को चार्जर की जरूरत नहीं है, ये आपको चार्ज करता है. तो कुतुब बीनी की मोटिवेशन के लिए अगर कुछ तहरीक हो तो मैं तहरीक क्लब के हवाले से कि हम उसमें हम उनके जो है जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू. यही अच्छा सर, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि मैं लंदन या यूरोप के सफ़र पे जब कभी भी जहाँ बहुत खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आती थी ना, मेरा दिल करता था यहाँ मैं फ़ोटो बनवाऊँ अपनी. वो लाइब्रेरी निकलती थी, इतनी अट्रैक्टिव और चार्म फुली चीज़ें थी. तो लेकिन कॉलेज के दौर में हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में तो जो लाइब्रेरियन होते थे ना, हमसे बहुत तंग आते थे. 4 बज जाते थे, उन्होंने कहना हमने बंद करनी है जी लाइब्रेरी. तो कई दफ़ा यहाँ सैफुल्ला साजिद साहब जब असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, हमने गुजारिश की थी कि संडे को लाइब्रेरी बंद होती है और बाकी वर्किंग डे में 4 बजे बंद हो जाती है, तो कोई काम वाला बंदा तो यहाँ आ भी नहीं सकता. अच्छा, फिर थोड़ा सा कुछ सहाफ़ी भाई हमारे इन्वॉल्व हुए जो आधा हिस्सा तो ले उड़े हैं लाइब्रेरी का. और उसके बाद ये हुआ कि चूँकि गवर्नमेंट ने ना जी एक तरतीब के साथ पिछले 10 सालों में ना सहाफ़ियों को प्रमोट किया है और अदीब, शायर और जो दानश्वर है ना, उन्हें जानबूझ के एक कमतर सतह पे रखा है, जिसका नुकसान माशरा भुगत रहा है. ये लाइब्रेरी की भी जो ना हम अपने शहर की लाइब्रेरी नहीं उस तरह से बचा सके. फिर लाइब्रेरी अगर खूबसूरत करने के लिए हमने एक तहरीक चलाई, तो खूबसूरत कर्टन लग गए, वहाँ टाइलें लग गई, बिल्डिंग अच्छी होगी, लेकिन वहाँ किताबें आज भी मौजूद नहीं हैं. नौजवानों के चेहरों पे शायद इसलिए लग रहा है कि ये सब इलेक्ट्रिक किताबें पढ़ने वाले हैं. इस पे साइम रऊफ साहब इसके बाद भरपूर आपसे बात करेंगे जी. हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. 2018 में पहली क्रिएटिव कॉन्फ्रेंस पूरेवाला में हमने जब करवाई, तो तब भी एक उसके बाद खैर कोरोना बहुत सारी हमारी खूबसूरतियाँ ले गया. ये मौज़ूआत सिर्फ आप लोगों को और माशरे को सेंसिटिव करने के लिए, हमें इस बात का इदराक है कि ये इतने बड़े मौज़ूआत हैं कि इन पे किताबों की किताबें लिखी जा सकती हैं और बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है कि घंटों भी कम है. लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ज़हीन आदमी कम से कम लफ्ज़ों का चुनाव करता है. और आज इस तकरीब में आपके पास पूरेवाला के ज़हीन तरीन लोग मौजूद हैं. भरपूर तालियां इनके लिए. वो बंदे का ज्यादा मुश्किल काटते हैं. ऑथेंटिक बुक्स, बड़े आदमी की किताबें, बड़े आदमी को लिटरेचर, जिस तरह अखबार आते हैं उनका किताब को आप पढ़ते हैं, बाकी और है. तो गुजारिश है कि किताब पढ़नी चाहिए. किताब का कोई भी बंदा नहीं है, बंदा बड़ा बनता है तो किताब से बड़ा बनता है. और बड़े लोगों की किताब पढ़ना ये बंदे को तशरीह चाहिए. और साथ
अगर इंग्लिश वगैरह की अच्छी किताबें हैं तो साथ डिक्शनरी रखनी चाहिए, चाहे बंदा अपने आप को जितना मर्जी पढ़ा समझता है। और उसके साथ साथ मैं क्योंकि स्टूडेंट से बैठे हुए अगर डिक्शनरी है तो उसकी मीनिंग तो देखनी है, लेकिन अगर उसके साथ साथ उसका तलफ़ुज़ देखा जाए, प्रोनाउंसिएशन देखी जाए और फिर उसका इस्तेमाल देखा जाए और फिर अगर उसको कोई लफ्ज़ मुश्किल उसको लिख लिया जाए तो सोने पे साफा हो जाता है। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर 18-19 लाख की आबादी में 8 डॉन अखबार आते हैं बुरे भले, और मैं लेकिन पढ़ने वालों को रद्द नहीं कर रहा, मुमकिन है अल्लाह करे ऐसा हो, मेरा ख्वाब हो कि ज़्यादा लोग उसे इलेक्ट्रिकली पढ़ते हो। कल के सेशन में ये हम अखबारात की रवायत को तोड़ने पे, और कुछ हमारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के लोग यहाँ मौजूद होंगे, फिर समाज और अदब में जो हमारी NGOs के नुमाइंदा लोग होंगे, परसों रेहान अल्लाह वाला, आज़म मलिक साहब और ऐसे पाकिस्तान लेवल के लोग यहाँ इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू करेंगे। जनाब साइम रऊफ़ से गुजारिश है आपकी भरपूर तालीम में वहाँ तशरीफ़ लाएँ। मेरा जी थैंक यू वेरी मच, मैं खुशामदीद आपको कहता हूँ। हमारी कुतुब बीनी का कोई इम्पैक्ट भी होता होगा हम पे, तो उसके हवाले से मैं जनाब साइम रऊफ़ से गुजारिश करता हूँ कि जो हम किताबें पढ़ते हैं उसका सोसाइटी पे, उसका हमारे पॉलिटिकल निज़ाम पे या इस इल्म का हमें क्या फ़ायदा पहुँचता है। आइए इनके ख्यालात सुनते हैं। Hello everyone. Thank you Zaim Bhai for providing me this opportunity to share my views with everyone. This is a very generic topic basically, the impact of reading. But we have, made it a little concise by dealing with the political vantage point of reading. So reading has really changed the courses of history for many civilizations and countries. If we simply take the domain of politics, then the word politics, even it has transformed and changed and evolved over the course of time. Now, if we see how politics operates in the world, then the first thing that every nation wishes is to have a democratic system with bona fide democratic ideals. But democracy in its true essence can only function if it has a population that has developed reading as a hobby, or reading is operating in its culture as a norm, right? Now, reading produces enlightened citizenship, and enlightened citizenship makes enlightened decisions, which helps any kind of country to operate in a streamlined manner. If we take history, for example, then all of the major events were inspired by reading. If we take simple events that everybody knows about, like French Revolution, then the slogan of French Revolution was liberty, equality, and fraternity. And that came from the ideas of Jean-Jacques Rousseau, who himself happened to be an avid reader. If we take an example of Hitler's World War II's Nazism, then the art of propaganda that is very prevalent today in this world also came from his habit of reading, although he used it in a different dimension, which increases the importance of reading, that we must be able to understand how reading operates in our society and what are its positive sides and what are its negative sides. Hitler used it in another way, the others used it in another way. Unfortunately, reading as a hobby, as a culture, as a norm hasn't really established in the Muslim Ummah. When in 1400 Johannes Gutenberg came up with the idea of printing press, it changed the fortune of Europe. But at the same time, when printing press was offered to the Mughal Empire, they ignored it, and which ultimately resulted in the disintegration of Mughal Empire. If we see the history of Ottomans, the Ottoman Empire, they also became stagnant at one point and did not develop or promote reading, did not promote books, which ultimately resulted in the downfall of Ottoman Empire. So it clearly shows that why we are struggling as a nation, as Pakistanis, is because our population is not invested into this hobby of reading.
And that is why we are not having any purity in our political system, in our social system, or in any kind of domain. So this is what I believe is how politics is operating and can be tackled or catered through reading. Thank you very much.